الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، عاشق ہیں اللہ کے، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کا بھی انداز دنیا کے محبت کرنے والے لوگوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ بھاگ بھاگ دوڑ دوڑ مسجد کی جانب آتے ہیں اور شوق اور ذوق کے ساتھ مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں 5 وقت، جیسے دنیا کا محبت کرنے والا بار بار موبائل کی طرف دیکھتا ہے کہ کب بار بار کوئی کام کرتا ہے، فون اٹھاتا ہے، اس کو کال ملاتا ہے، بار بار دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی مس کال آئی ہو، کوئی میسیج آیا ہو، کوئی پیغام آیا ہو، تو اس کی محبت میں مستغرق رہتا ہے۔ اللہ والے اللہ کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں، اللہ سے ایسی لو لگاتے ہیں کہ صرف ضابطے کے طور پہ نہیں بلکہ رابطے کے طور پہ بھی اللہ سے جڑے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کا دستور ہے جو کوئی بھی ضابطے کے طور پہ چلے گا، جیسے ایک ملازم ہے، وہ اپنے وقت میں کام پورا کر رہا ہے جو اس کے 8 گھنٹے 9 گھنٹے، لیکن اس سے علاوہ وقت میں وہ اپنے جو بھی اس کا بڑا ہے، استاد ہے، آفیسر ہے، اس کے لیے وہ شہد خرید کے لے کر آیا اور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ سے مجھے آدھا گھنٹہ لگا، انتظار بھی کرنا پڑا۔ اب یہ اس کا مالک، وہ جو اس نے 8 گھنٹے 9 گھنٹے ڈیوٹی کی نا، اس سے اس قدر خوش نہیں ہوگا جتنا زیادہ اس کے یہ شہد لانے پر، کہ اس نے اپنے ذاتی وقت میں سے وقت نکال کے میرے لیے یہ کام کیا۔ اب اس کے لیے اس کے دل میں اس کی اہمیت اور محبت بڑھ جائے گی، کیونکہ اس نے ضابطے سے ہٹ کے نا اوور ٹائم لگایا، ایکسٹرا ٹائم۔ ایسے ہی اللہ کے یہاں بھی ہے، بندہ بار بار فرض نمازوں کے لیے تو دوڑ دوڑ آتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ والوں نے فرمایا جو نفل نمازیں ہیں نا، یہ کہیں بھی نہ چھوڑے، ہر جگہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کی 2 وجہ فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ ہر جگہ سجدہ کرے گا، کل کو قیامت کے روز پتہ نہیں کون سی جگہ کا سجدہ اس کا قبول ہو اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دے۔ اور دوسری بات یہی فرمائی کہ یہ ہے اوور ٹائم لگانا، ایکسٹرا ٹائم، کہ جب اس نے اپنے ضابطے کے وقت سے ہٹ کرنا، جیسے ایک ملازم ہے 9 گھنٹے کا، وہ بھلے 10 سال 20 سال سے خدمت کر رہا ہے مالک کی، لیکن اس کو وہی لگی بھگی تنخواہ جو ہے نا وہ مل رہی ہے، 30,000 ہے، 40,000، جتنی بھی ہے۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے افسردہ، مالک نے دیکھ لیا، بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ کہتے صاحب میرے بیٹی کی شادی قریب ہے، غریب آدمی ہوں میں، اس کا انتظام نہیں کر سکا شادی کا، اس لیے میں غم زدہ ہوں، پریشان ہوں۔ اب وہ اس کو کہتا ہے اچھا چلو یہ لو 1 لاکھ روپیہ، جاؤ تم اپنی بچی کے لیے انتظامات کرو، اس کی شادی کرو اچھے سے۔ اب دیکھیں 20 سال سے 10 سال سے 30 سال سے اس کے ہاں تنخواہ تو لے رہا تھا، اب اتنی تنخواہ تو اس کی 4-5 مہینے میں بنتی تھی، لیکن تھوڑا سا رابطہ کرنے پہ نا، چند منٹ اس نے بات کری ہے، رابطہ کیا صرف، تو اس کو کس قدر دیکھیں زیادہ انعام مل گیا۔ اب 2 رکعت ہم جو اشراق میں پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اس پہ 2 رکعت پہ جو ہے ایک عمرے کا ثواب مل گیا، پھر 2 رکعت پڑھے حج کا ثواب۔ حالانکہ عمرے میں کتنا وقت لگتا ہے، حج پہ کتنا وقت لگتا ہے، تو چونکہ یہ ضابطے سے ہٹ کر ہے، اسی لیے دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی پھر اسی قدر بڑے انعام مل جاتے ہیں۔ حالانکہ 2 رکعت نفل تو اس کا بدلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اتنا زیادہ کیوں ہے
اور یہ تو ایک بندے کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، کیونکہ ضابطے سے ہٹ کے ہو گیا نا رابطہ، فرض نمازوں سے ہٹ کر یہ ایکسٹرا نمازیں کہیں نہ چھوڑی جائیں، تو یہ تو نبی علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے بتلایا۔ اور اللہ جیسے دنیا کا مالک خوش ہو کر 10,000 تنخواہ والے کو بھی تھوڑا سا 2-4 منٹ رابطہ کرنے پہ کیا کر رہے ہیں، لاکھ روپیہ، 1.25 1.5 لاکھ پکڑا رہے، جاؤ بچی کی شادی کرو، تو وہ مالک تو کیسا زبردست ہے، وہ کیا کیا پکڑائے گا، کیا کیا دے گا انعامات، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم جب ضابطے سے ہٹ کے آگے بڑھیں گے نا، رابطے پر چلے جائیں گے، اللہ کے ساتھ ہر وقت کا رابطہ جڑ جائے۔ تو اللہ والے نا صرف ان انعامات کی بنیاد پر عبادات نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے تو جی عمرے کا ثواب مل جائے گا، پھر 2 پڑھیں گے تو حج کا مل جائے گا، فلانے نوافل پڑھیں گے تو یہ ثواب مل جائے گا۔ وہ تو ثواب سے آگے بڑھ کر نا، جیسے حاجی صاحب کے متعلق کسی نے بڑے ایک ہمارے اللہ والے بزرگ نے یہ بات بتلائی، فرمانے لگے کہ ایک اکثر وہ نا اپنے سامنے بٹھاتے تھے، بھائی بیان کرو مجھے، میرا بھی تو یقین مضبوط رہے نا۔ تو ایک نوجوان نے بیان کرنا شروع کیا اور جنت کی نعمتیں اور پھر حوریں اور سب بیان کرتا گیا۔ جب بات پوری ہو گئی تو یہ فرمانے لگے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اللہ سے کہوں، اگر مجھے اللہ نے اس دن کامیاب کر دیا نا تو میں ضرور اللہ سے کہوں گا کہ اللہ مجھے تو ادھر ایک مصلی دے دے اور میں ادھر نماز پڑھتا رہوں۔ یہ تو اللہ والے تو یعنی نماز کا جو مزہ ہے نا، وہ جس کو لگ جائے تو وہ پھر ایک اللہ والے نے یہی کہا تھا کہ مجھے موقع مل گیا میں اللہ سے کہوں گا۔ ان کو جب پتہ چلا نا بھئی جنت میں تو نماز نہیں ہوگی تو رونے لگ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رونے لگ گئے اتنا؟ کہنے لگے کہ نماز نہیں ہوگی تو ہمارا تو یہ جو اللہ سے تعلق وہ پھر کیسے ہوگا وہاں؟ آپ کہہ رہے نماز ہی نہیں ہوگی وہاں، بلکہ میرا تو دل چاہتا ہے اللہ سے کہوں کہ اللہ اپنے عرش کے نیچے مجھے ایک مصلی کی صرف جگہ دے دیے گا، میں وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھتا رہا کروں۔ دیکھیں ایسا مزہ ہے نماز کا۔ تو ہم ابھی ہم ضابطے پہ نہیں آ رہے، رابطے پہ کہاں سے جائیں گے؟ تو اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے ہر وقت کا، ہر لمحے کا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔